اگلی بات آپ نے کہی بلوچستان کے حوالے سے کے پی کے میں حالات بہت اچھے ہیں اور بلوچستان جتنے برے نہیں ہیں. تو میں میرا خیال سن کے ایک اتحادی کو کوٹ کر دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے, مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ مل کے وہ تحریک تحفظ آئین چلانے والے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے دونوں میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلح لوگ سرے عام بتے لے رہے ہیں. تو مزید کسی تفصیل کی ضرورت ہے یا میں بیان کروں؟ تھوڑا سا اور بیان کر دیتا ہوں. وہاں دیکھیے گورنر اور چیف منسٹر کے بیچ کیا چل رہا ہے جی, سب کے سامنے. ٹھیک ہے, وہ تو گورنر صاحب تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی حالت پتلی ہے پی ٹی آئی کی کے پی کے میں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں لے سکتے. اور یہ بات میں ان کی اس لیے ماننے کے لیے تھوڑا سا آمادہ ہوں کہ آپ نے دیکھا پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, وزراء کس طرح استعفے دے رہے ہیں, کس طرح وزراء کو نکالا جا رہا ہے, کیونکہ گنڈا پور صاحب کی ریٹ وہاں کمپرومائزڈ ہے. اگر ختم نہیں ہے تو یقینی طور پر لارجلی کمپرومائزڈ ہے. وہ جس طرح کی زبان گورنر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم نے پولیٹیکل ٹینشنز بڑی پارٹیوں کے بیچ دیکھی ہے. ہم نے 1990 کی دہائی بھی دیکھی ہے, جب بینظیر بھٹو صاحبہ پنجاب آتی تھی تو نواز شریف یا شہباز شریف صاحب ان کو ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے. یہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ زبان استعمال کرنا میں سونے نہیں دوں گا, میں تمہاری کار کا پٹرول بند کر دوں گا, میں تمہیں یہاں چلنے نہیں دوں گا, یہ کسی چیف منسٹر کا لہجہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. یہ سیاست نہیں ہے. اچھا, when you are in key slots and important positions اس کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے, اس سے نہیں گرنا چاہیے. جی اچھا بخاری صاحب, اب یہ جو فیصل کنڈی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تو چیف کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہے. بانی پی ٹی آئی چیف کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں جیل سے باہر نکلنے کے لیے. دیکھیے یہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے نا, جس کو ریٹرک آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس, یہ اس کی بھی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ رواداری سیاست میں بہت ضروری ہے. آپ اچھی روایت قائم کریں گے تو سیاسی ماحول خوشگوار ہوگا. یہ گالم گلوچ کا کلچر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کون لے کے آیا پاکستان کی سیاست میں, تو مجھے یقین ہے کہ آپ جواب نہیں دیں گی. اس کا جواب بھی مجھے خود دینا پڑے گا, اور وہ جواب یہ ہے کہ سیاست اس سطح پہ لانے کا سہرا ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جس طرح کی روایتیں انہوں نے ڈالی ہیں وہ اس وقت سب کے سامنے ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر اس سے زیادہ ہم بات نہ کریں تو ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب اختر مینگل جو ہے بالکل درست کہہ رہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے. یہ اختر مینگل صاحب آپ کے الائز تھے اگر آپ کو یاد ہو, چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھی وہی کچھ کیا تھا جو اس وقت کی حکومت کر رہی ہے. یا آپ بھی اس وقت غلط تھے اور اب بھی غلط ہو رہا ہے, یا آپ اس وقت ٹھیک تھے تو اب بھی ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ جانے والی جو روایت ہے نا, اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب جلسے پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہر صورت ہوگا. اب جلسہ ہوگا, پی ٹی آئی کا تیاریاں تو مکمل کر لی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اپنی بات دہرانی چاہیے اور ماننی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ حکومت یہ جلسہ نہیں ہونے دے گی. تو آدھی بات تو میری سچ ہو گئی, کیونکہ اب یہ جلسہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا ہے, اسلام آباد سے باہر چلا گیا ہے. بالکل اور اسلام آباد سے باہر جلسے کا اور اسلام آباد کے اندر جلسے کا دو مختلف امپیکٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا there is a blessing in disguise, اس تمام تر ٹینشن کے باوجود, اس تمام تر پولرائزیشن کے باوجود دو اچھی باتیں ہوئی ہیں. ایک تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے کمرے میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی میٹنگ ہوئی ہے, جن میں دونوں طرف کے سینئر لیڈر موجود تھے. انہوں نے ایک تو اے پی سی بلانے کے اوپر اتفاق کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے, اور دوسری جو ہے وہ یہ کہ مینگل صاحب کو منانے کے لیے مشترکہ وفد جو ہے نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا تشکیل پائے گا تاکہ ان کو منایا جا سکے. دس از پالیٹکس. اس طرح ہونی چاہیے سیاست, تاکہ جو ایشوز ہیں نیشن جو کنفرنٹ کر رہی ہے, جو ملک کو درپیش ہیں, ان کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. دیٹ از واٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ. یہ جو حزب اختلاف اور حزب یعنی ٹریجری بینچز ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تالنے کا نام نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا